الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک بار شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی طبعی حاجات کے لیے کچھ باہر کے علاقے کی طرف تشریف لے گئے، لیکن اس دن کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا. عموماً صحابہ کرام ساتھ جاتے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تشریف لے جا رہے تھے. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو گھبرا اٹھے کہ نبی پاک اکیلے جا رہے. تو آپ پانی کا ایک مشکیزہ لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. اب دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھپڑ کے نیچے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا دور کھڑے ہو گئے کہ میں دیکھتا ہوں کتنی دیر میں فارغ ہوتے ہیں سجدے سے، پھر کچھ کلام کروں گا. اب دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل سجدہ کیا، اور جب سر اٹھایا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اور اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، کمال کا فرمان. میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر تم نے اچھا کیا جو مجھے سجدے میں دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے. بے شک ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا. یعنی نبی پاک کو سجدے کے اندر یہ بشارت سنائی گئی کہ آپ کا کوئی بھی امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج دنیا میں کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی رحمتیں میرے ساتھ ہوں؟ آپ میں سے کئی بیمار ہوں گے، قرض دار ہوں گے، پریشان ہوں گے، مصیبت زدہ ہوں گے. مجھے بتاؤ ایک رحمت اللہ کی مل جائے تو مشکلیں آسان ہو جائیں. درود پڑھنے پر 10 رحمتیں ملتی ہیں. گویا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ صبح و شام مجھ پر رحمتوں کی برسات ہوتی رہے تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ صبح و شام درود پاک پڑھتا رہے، اس پر رحمتیں برستی رہیں گی. آپ گھر سے نکلے درود پڑھنا شروع ہو جائیں. بہت سارے ایسے ہوں گے جو جاب کرتے ہوں گے، موٹر سائیکل پر، گاڑی پر، بس میں، جو گھر سے آفس کا راستہ ہے، اگر اس راستے میں درود پڑھتے رہیں ذرا سوچئے رحمتیں ساتھ ہیں. آفس پر پہنچ گئے، کاروبار کی جگہ پر پہنچ گئے، درود پڑھتے رہیں، جب جب موقع ملے رحمتیں برستی رہیں گی. انشاءاللہ بیماریاں بھی دور ہوں گی، روزی میں بھی برکت ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا ڈھیروں نیکیاں بھی ہاتھ آئیں گی. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ اب انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. زبان ذکر و درود سے تر رہے، اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ تو خدا را اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں، فضول باتوں سے بچائیں. میں چوٹ کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، چوٹ کرنے کے لیے اگر آج یہ اعلان کر دیا جائے، اسکیمیں نکلتی رہتی نا، نئے نئے پروگرام، نئے نئے پروجیکٹ آتے ہیں، ایک اسکیم لانچ ہو جائے جو جتنے درود پڑھے گا اتنے روپے اس کو ملیں گے. اب آپ بتائیں کتنے درود پڑھیں گے؟ بندہ کہ یار ایک دن میں 10,000 درود پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں کروں گا نا، فضول باتیں ختم، تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہوں، چھٹی آفس کی. ایک دن میں 10,000 درود، 10,000 روپے. کتنے درود پڑھیں گے آپ؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ایک درود 1 روپے کی کیا ویلیو ہے، اور ایک درود پر اللہ کی 10 رحمتیں مل رہی ہیں. کوئی کمپیریزن ہی نہیں نا. دنیا کی ساری دولت ایک طرف، میرے رب کی ایک رحمت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں دنیا کی دولت کی. ہر درود پر 10 رحمتیں ہیں. مگر فضول باتوں کے لیے ٹائم، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم، گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم. تو بہرحال ان چیزوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اگر روزانہ کچھ بار، سینکڑوں بار، 313 بار کم از کم درود پڑھ لیا جائے تو کتنی نیکیاں مل جائیں گی. انشاءاللہ پڑھیں گے درود پاک انشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ کرنا ہے اور بڑی امید کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی مبارک، ایسی عظیم، اتنی شاندار شخصیت کے مالک ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ایسا مرتبہ ہے
کہ انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے تو رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں نیک لوگوں کا، اللہ کے پسندیدہ بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور آج تو واقعی ایسی عرفہ و اعلیٰ شخصیت کی بات کرنی ہے، ایمان بھی تازہ ہونا ہے، سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملنا ہے، اور انشاءاللہ اپنے اپنے دامن رحمتوں سے بھر کر بھی جانے۔ شخصیت کون ہے؟ ایک شاندار واقعہ سنیے پہلے، ون آف دا بیوٹیفل، ایسا انسیڈنٹ کہ ایسی شخصیت جس کو اقتدار حاصل ہے، جو امیر المومنین یعنی آج کے دور میں اگر گنا جائے تو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی پوسٹ پر ہے، دا ہیڈ آف دا کنٹری ہے، اب مدینہ منورہ ہے اور وہاں کی سرد رات ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مدینہ دکھائے، کمال کا شہر ہے، گرمی بھی پوری شدت کے ساتھ حاضری دیتی ہے اور سردی بھی خوب برکتیں لینے پوری حاضری دیتی ہے۔ عرب شریف میں سردی کے بھی مزے ہیں۔ تو بہرحال سرد رات، موسم سرما عروج پر تھا، انسان تو انسان، جانور اور پرندے بھی اپنے اپنے گھروں میں، اپنے گھونسلوں میں، اپنی جگہوں پر چھپے ہوئے تھے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں کوئی باہر نکلنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ ایسے وقت میں تعجب کی بات یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے دو مقیم علاقائی دورہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، شہر سے باہر دور کے علاقے کا۔ حلیے سے، لباس میں کوئی ایسا خاص فرق دونوں میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، دونوں ایک جیسے ہی حلیے میں نظر آ رہے تھے، لیکن تھا ان میں سے ایک آقا دوسرا غلام۔ مگر آقا اور غلام میں نہ لباس میں فرق، نہ جناب کوئی انداز میں فرق، دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ اب مدینہ منورہ کی گلیوں کا مشاہدہ کرتے کرتے یہ دونوں 3 میل دور مشرق میں حرہ واقم تک نکل آئے۔ حرہ واقم یہ علاقہ ہے، وہاں چلے گئے۔ چلتے چلتے دونوں رک گئے، اور رکنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دور ایک خیمہ دیکھا سناٹے کے اندر جس میں آگ جل رہی تھی۔ آقا نے اپنے خادم سے کہا کہ اسلم، اتنی سخت سردی میں یہاں کون ہو سکتا ہے؟ یونیک سی چیز تھی، ٹھنڈ کی رات، خیمے کے اندر آگ جل رہی۔ اسلم نے کہا آقا مجھے تو کوئی مسافر لگتا ہے یا کوئی قافلہ ہے جو سردی کی وجہ سے شاید یہی ٹھہر گئے، آؤ چل کر دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ دونوں چلتے ہوئے جیسے خیمے میں پہنچے تو عجیب و غریب منظر تھا کہ وہ خیمہ نہیں بلکہ کوئی ٹوٹا پھوٹا کچا سا گھر تھا، اس میں کوئی قافلہ نہیں تھا بلکہ ایک خاتون ننھے منھے بچوں کے ساتھ مقیم تھی، جس نے چولہے پر ایک ہنڈیا چڑھائی ہوئی تھی اور جیسے کھانا پکا رہی ہو اس کے اوپر اس طرح ہاتھ ہلا رہی تھی جیسے کھانا پک رہا ہے۔ بچے مسلسل رو رہے تھے، غالباً بچوں کو بہت بھوک لگی تھی۔ آقا نے سلام کیا تو خاتون نے جواب توجہ سے نہ دیا، بغیر توجہ کیے سلام کا جواب دیا۔ آقا نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ خاتون نے کہا اگر خیر کا ارادہ ہے تو آ جاؤ ورنہ پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً وہ بہت دکھی تھی، بے رخی سے جواب دے رہی تھی، زمانے کی ستائی ہوئی خاتون تھی۔ اس نے خاتون سے استفسار کیا کہ اے خاتون یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو خاتون نے کہا میں مدینہ منورہ کی رہائشی ہوں، بچوں کو شدید بھوک لگی ہے، یہ اسی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آقا نے کہا ہنڈیا میں کیا ہے، کیا پکا رہی ہو؟ خاتون کہتی ہے میں نے بچوں کی دل بہلانے کے لیے آگ پر ہنڈیا تو رکھ دی ہے مگر صرف پانی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے پکانے کو، میں اس لیے ہنڈیا چلا رہی ہوں کہ یہ روتے روتے تھک کر سو جائیں، آج بھی بھوکے سونا ہے، کئی دنوں کا فاقہ ہے، میں غریب خاتون ہوں، میرے پاس اخراجات نہیں کہ اپنے بچوں کو کھلا سکوں۔ لیکن امیر المومنین کو ہماری کوئی خبر نہیں۔ اس عورت نے اس آقا سے شکوہ کیا کہ میں اتنی تکلیف میں ہوں مگر ہمارے امیر المومنین کو کوئی خبر نہیں، ہم ان کے محکوم ہیں، ان کی رعایا ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ہمارا خیال کریں۔ خیر جیسے تیسے زندگی تو گزر جائے گی مگر بروز قیامت امیر المومنین اور ہمارے درمیان اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا، اور یقیناً آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس دخیاری خاتون نے گویا اپنے دل کا حال اس آقا کے سامنے رکھ دیا۔ آقا نے جب اس دخیاری عورت کا دکھ سنا تو آبدیدہ ہو گیا اور نرم لہجے میں کہنے لگا اے بی بی اللہ تم پر رحم کرے، تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے، لیکن امیر المومنین کو کیا معلوم کہ تم کس حال میں ہو؟ خاتون نے سوالیہ لہجے میں کہا وہ ہمارا حاکم ہے اور ہم سے غافل ہے،
اسے معلوم ہی نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ بہرحال آقا اس دخیاری خاتون کی حالت زار سن کر گھر سے باہر آیا، اپنے خادم اسلم سے کہا جلدی چلو۔ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے مدینہ منورہ کی اندرونی آبادی کی طرف گئے۔ اب جب سے آقا نے اس خاتون کی آپ بیتی سنی تھی، چہرے پہ سنجیدگی، گہری سوچ، تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں غلے کے گودام پر پہنچے۔ اس گودام پر بوری میں آٹا، کھجوریں، کچھ رقم، کھانے پینے کی چیزیں ڈالی گئیں، اور آقا نے اپنے خادم اسلم سے کہا اسلم یہ بوری اٹھاؤ، میرے کاندھے پہ ڈال دو۔ خادم نے کہا میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، کاندھے پر اٹھانا میرا کام، آپ میرے آقا۔ مگر وہ آقا کہتا ہے آج اس دنیا میں تو میرے حصے کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لا دے گا، میری تکلیف کو برداشت کر لے گا، لیکن یاد کر اس دن کو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی، کسی کی تکلیف دوسرے کو نہ دی جائے گی، کیا اس دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ خادم اپنے آقا کا فکر آخرت سے بھرا ہوا جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سارا سامان آقا کی پیٹھ پر لاٹ دیا گیا۔ دونوں ایک بار پھر مدینہ منورہ سے باہر اس دخیاری خاتون کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ کیسا منظر ہوگا، غلام ساتھ ہے مگر بوری آقا کے کاندھے پر ہے۔ یہ دونوں چلتے چلتے اس خاتون کے گھر پر پہنچے، سارا سامان اس خاتون کے گھر میں اتارا گیا۔ آقا نے کہا اس میں سے آٹا نکال لو، اس پر نمک ڈالو تاکہ آٹے سے بنایا جانے والا کھانا حریرہ بنایا جائے اور وہ میں بناؤں گا۔ آقا نے ہنڈیا پھونکنا شروع کی، آگ جلائی، یہاں تک کہ دھواں جو ہے وہ اس آقا کی داڑھی سے نکلنے لگا۔ آقا آگ بھی جلاتا رہا، کھانا بھی پکاتا رہا، بالآخر کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ آقا نے اب ہنڈیا چولہے سے اتاری، خاتون سے کہا کوئی بڑا اور کھلا برتن لاؤ۔ ایک بڑا پیالہ لایا گیا، کھانا اس میں ڈالا گیا۔ جب کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو اب آقا نے کیا کیا، بچوں کو اپنے قریب کر کے اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو کھلانا شروع کیا۔ سب بچوں کے پیٹ بھر گئے، بچے خوش ہو گئے۔ اب آقا نے کیا کیا، بچوں کی دل جوئی کے لیے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ بچوں کی خوشی میں مزید اضافہ ہو گیا، اب وہ کھیلتے کھیلتے سو گئے۔ آقا بقیہ کھانا اس خاتون کے پاس چھوڑ کر اپنے خادم اسلم کے پاس آ کر بیٹھا۔ اب ٹھنڈی سانس لی، قلبی سکون اسے ملا، بڑا بوجھ ایسا لگتا تھا اتر گیا ہے۔ اب وہ خاتون اس آقا کی طرف متوجہ ہوئی، تعارف نہیں ہوا تھا ابھی تک، اور بہت سارے ہو سکتے ہیں یہاں اسلامی بھائی بھی نہ جانتے ہوں یہ آقا کون، یہ خادم کون، یہ خاتون کون، یہ کون تھا جس کو اتنا خیال تھا۔ اے بدری چینل کے ناظرین سنیے، اب وہ خاتون پوچھتی ہے تم اتنے شفیق اور رحم دل ہو، اس مصیبت کی گھڑی میں تم نے ہماری مدد کی، میرے روتے ہوئے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ کے موتی بکھیرے، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اللہ تمہیں اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم ہی امیر المومنین بننے کے حقدار ہو۔ اسلم دیکھ رہا تھا کہ اب اس خاتون کے لہجے میں واضح فرق آ گیا ہے اور وہ دل سے بہت خوش دکھائی دے رہی ہے۔ اس آقا کی جگہ کوئی اور ہوتا خوشی سے پھولا نہ سماتا، لوگوں پہ جا کر سینہ چوڑا کر کے اپنا کارنامہ بیان کرتا، لیکن اس آقا نے ان تعریفی کلمات پر کوئی توجہ نہ دی اور کہا کہ اے بی بی جیسا تم کہہ رہی ہو ایسا بالکل نہیں، میں اور امیر المومنین بننے کا حقدار، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر تم کبھی امیر المومنین کے دربار میں آؤ گی تو مجھے وہاں ضرور دیکھو گی۔ پھر آقا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے خادم اسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے اسلم، بھوک نے ننھے منھے بچوں کو جگا رکھا تھا اور بھوک کی مسلسل انہیں رلا رہی تھی، میں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو مجھے اپنے بچے یاد آ گئے، میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا جب تک ان بچوں کی بھوک کو شکم سیری، رونے کو ہنسنے اور ان کے غم کو خوشی اور مسرت میں تبدیل نہ کر دوں تب تک چین سے نہ بیٹھوں گا، نہ ہی واپس اپنے گھر جاؤں گا۔ اللہ کا شکر ہے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوچئے تو صحیح، سب کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ مدینہ منورہ کی سرد رات میں یہ کون تھا؟ اپنے خادم کے ساتھ شہر کا دورہ کرنے والی یہ شخصیت کون تھی؟ یہ کون تھا کہ جس نے خادم اور آقا کا امتیاز ختم کیا؟ یہ کون تھا جو اپنے خادم کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آتا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خیر خواہی کا جذبہ کیسا کوٹ کوٹ کر بھرا تھا؟ یہ کون تھا جس نے رات گئے ایک غریب اور نادار عورت
اور اس کے روتے بچوں میں خوشیاں تقسیم کی. ہر لفظ سے جس کے خوف خدا ظاہر ہوتا تھا. یہ کون تھا جس نے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا, جس نے بچوں کے ساتھ کھیل کر ان کی دل جوئی کی, انہیں خوش کیا, جس کے عمل کو دیکھ کر وہ خاتون بے ساختہ پکار اٹھی کہ تم ہی امیر المومنین بننے کے حقدار ہو. جی ہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کا عظیم جذبہ رکھنے والا یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی زندگی میں ایسے ایک نہیں بیسیوں واقعات ہیں. دکھ امت کا, خیال امت کا, احساس ذمہ داری کیسی تھی. یہ واقعہ آج کے دور اور رہتی دنیا کے حکمرانوں کے لیے, رہتی دنیا کے اقتدار میں آنے والوں کے لیے کیسا درس ہے کہ جس کو جس چیز کا ذمہ دار بنایا گیا وہ اس بات کا خیال رکھے. ٹھیک ہے ہم میں یہاں کوئی وزیر نہیں بیٹھا, ہم میں یہاں کوئی حکومت کا بندہ نہیں بیٹھا, مگر ہم بھی ذمہ دار ہیں. کسی کو محلے کی ذمہ داری ہوتی ہے, کسی کے پاس برادری کی ذمہ داری ہوتی ہے, کسی کے پاس گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے, کوئی گھر میں بڑا بھائی ہوتا ہے, کوئی والد ہوتا ہے. ہر کسی کو اپنی رعایا کا خیال رکھنا چاہیے, ہر کسی کے پاس جو ذمہ داری ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تو کیا بنے, انصاف کی ایسی مثال قائم کی. ذمہ داری کا احساس کیسا تھا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. ایک بار امیر المومنین مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کیا فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر بڑی تیزی سے کہیں جا رہے تھے. میں نے کہا یا امیر المومنین کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ جواب دیا صدقے کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے, اس کی تلاش میں جا رہا ہوں. اگر دریائے فرات کے کنارے پر بکری کا ایک بچہ بھی مر گیا تو بروز قیامت عمر سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. یہ تھا احساس ذمہ داری. آج لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں, آج دوسروں پر ظلم کرتے ہیں, کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں. انہیں یہ احساس نہیں کہ مرنے کے بعد کیسے جواب دیں گے. وہ امیر المومنین ہیں, پوری رعایا کا خیال ہے, کہیں کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو جائے. اللہ غنی, اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود خوف خدا کا عالم کیا ہے, فکر آخرت کا عالم کیا ہے, اپنے آپ سے احتساب کرنے کا عالم کیا ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات آگ کے قریب ہاتھ لے جاتے, پھر اپنے آپ سے سوال کرتے. ہم بھی تو روزانہ آگ دیکھتے ہیں نا, مگر انداز دیکھیں, آگ کے قریب ہاتھ لے جا کر اپنے آپ سے سوال کرتے, اے خطاب کے بیٹے کیا تجھ میں یہ آگ برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ سوچو احتساب کا انداز کیا تھا, آخرت کی یاد کرنے کا انداز کیا تھا. آپ کا ایک انداز یہ بھی کتابوں میں لکھا کہ آپ روزانہ اپنے آپ کو ایک درہ مارتے, درہ کہتے کوڑے کو, اپنے آپ کو مار کر کہتے کہ بتا تو نے آج یہ عمل کیوں کیا. مرنے کے بعد جب آپ کو لوگوں نے غسل دیا ان کی چیخیں نکلی کیونکہ آپ کے بدن پر جا بجا دروں کے نشانات تھے. اتنا فکر آخرت, اتنا خوف خدا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے جہنم کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ اس کی گرمی نہایت سخت اور گہرائی بہت زیادہ ہے, اور اس کے ہتھوڑے لوہے کے ہیں جن سے مجرموں کو مارا جائے گا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, کس قدر خوف خدا میں روتے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے آنسو بہاتے کہ رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر 2 سیاہ لکیریں بن گئی تھی. اور آج ہم ہیں وہ گناہگار نہیں, وہ جنتی ہیں, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کی بشارت سن چکے ہیں. مرتبہ اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے. ارے ایک ہی حدیث آپ کے فضیلت کے لیے کافی ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اتنا بڑا مرتبہ, یقیناً نبوت کا دروازہ بند, میرے آقا خاتم النبیین ہیں, مگر کیسا مرتبہ, کیسا مقام کہ آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. مگر عمر کیسا, آنسو بہانے والے, گریہ وزاری کرنے والے. آپ کے بیٹے کہتے ہیں میں اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں, پہلے تو افسوس یہ ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان نماز بھی نہیں پڑھتے, مگر حضرت عمر کی نماز کیسی تھی, خوف خدا کا عالم کیا تھا. آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی, اپنے والد کے پیچھے نماز ادا کی, تو کہتے ہیں میں نے 3 صفوں پیچھے آپ کے رونے کی آواز سنی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اس قدر روتے تھے کہ 3 صفیں پیچھے بھی رونے کی آواز آتی تھی.
کبھی ایک بار ونس ان اے لائف ٹائم ایسا ہوا ہو نماز پڑھتے پڑھتے ہمارے آنسو بہے ہو. نماز میں تو ہمارا دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. میں آپ کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے اس نے زن کر لیتا ہوں کہ آج بہت سارے اسلامی بھائیوں نے ایسے ہوں گے جنہوں نے عشاء کی نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھی ہوگی. آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے, بتائیے پہلی صف میں پہلی رکعت میں امام صاحب نے کیا تلاوت کیا تھا, کون سی سورت, دوسری رکعت میں کون سی سورت؟ آپ کہیں گے تو بہت دیر ہو گئی. چلو کل ٹیسٹ کر لینا, سلام پھیرتے ہی اپنے آپ سے پوچھ لینا. ہمیں نہیں پتا ہوتا, ہمارا دھیان ہی کہیں اور, ہمارا خیال ہی کہیں اور, اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے اور دھیان کہیں اور ہے. یہ روتے تھے, یہ گر گڑاتے تھے, ان کی التجاؤں کا عالم یہ تھا, مگر آج گناہ کر کر کے نامہ اعمال سیاہ کر دیا. مگر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا کے سبب رونا نہیں آتا. ہنس ہنس کے لوگ گناہ کرتے ہیں, ایسا برا حال ہو گیا ہے. ایک تو دیکھیں انسان سے گناہ ہو جائے نا, شرمندہ ہو جائے, ڈر جائے, معافی مانگے, مگر آج حال یہ ہے کہ گناہ بھی ہو رہا ہے اور شرمندگی بھی نہیں ہے. بڑی کہہ کے لگا کے ناچ گانے ہوتے ہیں, کہہ کے لگا کے جوئے کھیلے جاتے ہیں. ارے جناب بڑی مسرت کے ساتھ بدکاریاں اور بے حیائیاں کی جاتی ہیں. کچھ دوست مل جائیں تو گناہوں کے دفتر کھل جاتے ہیں. یاد رکھیے روایتوں کا مضمون ہے, جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا اس کو روتے روتے جہنم میں ڈالا جائے گا. اسی طرح میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ایک تو ہے چوری, پھر سینہ زوری. لوگ گناہ کر کے پھر اترا کے بتاتے ہیں اکیلے میں گناہ کیا, اللہ نے عیب چھپائے ہیں تمہارے. صبح ہوتی ہے تو لوگوں کو بتاتے ہیں, بلکہ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ, شیئر کر دیتے ہیں. میں نے یہ فلم دیکھی ہے, اب آپ بھی دیکھیں. میں نے یہ گانا سنا, بڑا اچھا ہے, آپ بھی سنیں. میں فلاں بے حیائی کا کام کر کے آیا, آپ بھی جائیے. اللہ اکبر. ارے اللہ کے بندے, یہ گناہ جاریہ کی مار کیسے برداشت کرو گے؟ کام وہ کرنے ہیں زندگی میں جو ثواب جاریہ والے ہوں. کوئی ایسی نیکی کر جاؤں کہ میری وجہ سے دوسرے بھی کرنے والے بنے. خوش نصیب ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں, مدرسے بناتے ہیں, کنویں کھدواتے ہیں, مسلمانوں کو علم دین پہنچاتے ہیں, انہیں قرآن سکھاتے ہیں, انہیں نماز سکھاتے ہیں. ماشاءاللہ مجھے ایسے اسلامی بھائی بھی نظر آ رہے ہیں جن سے میں نے مدرسۃ المدینہ پڑھا ہے, آپ کی پی این ٹی کالونی میں. اللہ کی رحمت سے امید ہے جب تک تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ ہمارے ان استاد صاحب کو ثواب ملے گا. یہ ہے وہ ثواب جاریہ جو نیکی کے کام کرنے والے کرتے ہیں. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, سوچئے ہم نے زندگی میں کتنے ایسے کام کیے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے. آج لوگ ایسے گناہ کرتے ہیں کہ جس سے گناہ جاریہ کا کام. ایک مثال دیتا ہوں, آج کے دور میں موبائل فون پر میوزیکل ٹیون رکھی جاتی ہے. پہلے تو وہ میوزیکل ٹیون ہوتی تھی جو ہم سنتے ہیں, وہ بھی حرام ناجائز نہیں رکھنی چاہیے, مگر ایک میوزیکل ٹیون میوزک کی وہ ہوتی ہے جو مجھے کال کرنے والا سنے, میں نہ سنوں. جو مجھے کال کرے وہ بھی گانے سنے, چاہے اس کو سننے کے نہیں سننے. اللہ کے بندو, اتنا گناہ کمانے کا شوق ہے, تم فون نہ بھی اٹھاؤ وہ تمہاری وجہ سے میوزک سنے گا. اس کا گناہ کس کو ہوگا, اس کا جواب کیسے دو گے؟ سوچئے, عجیب عجیب چیزیں انٹرنیٹ پر شیئر کرتے ہیں. بے حیا عورتوں کی, بے پردہ عورتوں کی تصویریں شیئر کرتے ہیں, فلموں ڈراموں کے کلپ شیئر کرتے ہیں. ارے تم مر جاؤ گے, وہ دیکھا جاتا رہے گا, وہ شیئر ہوتا رہے گا, وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا رہے گا. اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دو گے؟ اگر قبر میں ہتھوڑے پڑنے لگے, قبر میں کیڑے مکوڑے آ گئے, تمہارے ان گناہ جاریہ کے سبب تو کیا کرو گے؟ ارے مرنے سے پہلے کچھ ایسا کام کر جاؤ, میں رہوں نہ رہوں مجھے قبر میں ثواب کے تحفے پہنچتے رہیں. کچھ نمازی بنا جاؤں, کچھ حافظ قرآن بنا جاؤں, کچھ علماء بنا جاؤں, کچھ خود سیکھ کر دوسروں کو سکھا جاؤں. اللہ نے رقم دی, پیسہ دیا, تو راہ خدا میں ایسا خرچہ کر جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے ثواب کے تحفے پہنچتے رہے. مگر آج کس کو فکر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی, مقام کیسا. آؤ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا تعارف سنو اور ایمان تازہ کرو. اللہ کریم نے مرتبہ کیسا دیا. آپ خلیفہ دوم ہیں, جانشین پیغمبر ہیں, وزیر نبی اطہر ہیں. حضرت عمر آپ کا نام, کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے. ایک روایت میں ہے 39 مردوں کے بعد آپ ایمان لائے, 39 مردوں کے بعد آپ ایمان لائے, اور آپ 40 کا عدد پورا کرنے والے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اور اعلان نبوت کے 6 سال ایمان لایا. صحابہ کرام کو بڑی ہمت آ گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے ایمان کے لیے دعا کی. آپ جب ایمان نہیں لائے تھے نا, ان کے ایمان لانے کے لیے دعا کی. آپ مراد رسول ہیں. بڑا ظلم, بڑا ستم تھا اس وقت.
مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر ایمان تو کیا لائے, مسلمانوں کا سینہ چوڑا ہو گیا. عاشقوں کے امام اہل سنت لکھتے ہیں نا, ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. ناری کہتے ہیں جہنمی, وہ لوگ جو تکلیف پہنچانے والے, اسلام دشمن. ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. آقا نے جب دیکھا کہ حضرت عمر ایمان لائے, نبی پاک بھی بہت خوش ہوئے. اور یہ شخصیت کیسی ہیں, تھوڑے عرصے پہلے, کچھ گھنٹوں پہلے, کچھ دنوں پہلے تو تمنا یہ تھی معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دوں گا, تلوار ہاتھ میں لے کر گھوما کرتے تھے. جیسے ہی ایمان لائے, دیکھیے میرے آقا کی ذات کیسی ہے. دنیا میں ایسا کوئی شخصیت, کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس کو مارنے کے لیے, جس کی جان لینے کوئی آتا ہو اور ان کا دیدار کر کے ان کے قدموں پر جان دینے والا بن جاتا ہو. نبی پاک کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا کہ لوگ گرفتار کرنے آتے تھے, مگر جلوہ جانا دیکھتے تھے, آقا کے عشق میں گرفتار ہو جاتے تھے. حضرت عمر کے ساتھ بھی ایسا ہوا, تلوار ہاتھ میں ہے اور ارادہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے, مگر جب جلوہ جانا دیکھا, پیارے آقا نے دعوت دی, کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا. اور ویری فرسٹ ٹائم جیسے ہی اسلام قبول کرتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, پہلے تو یہ تھا کہ کفار مکہ کے ساتھ میں جب تھا تو میں کہا کرتا تھا دیکھتا ہوں مسلمان نماز کیسے حرم میں ادا کرتے ہیں, آج میں دیکھتا ہوں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے کون روکتا ہے. لک ایٹ دا ریولوشن, لک ایٹ دا انقلاب کیسا تھا. اب چلیے, کیا ہم حق پر نہیں؟ کیسے کوئی ہمیں نماز پڑھنے سے روک سکتا ہے؟ مسلمان کعبے میں کھلے عام اذان نہ دے سکتے تھے, نماز نہ پڑھ سکتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب 40 کا عدد پورا ہوا, پیارے آقا سے عرض کی, آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھیں, ہم کیوں چھپ کر رب کا نام لیں؟ چلیے مسجد الحرام میں چلتے ہیں, کعبہ مشرفہ میں چلتے ہیں. اب یہ 40 مسلمان گھر سے نکلتے ہیں, ایک صف کی قیادت کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسری صف کی قیادت کر رہے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب دونوں کے ہاتھ میں تلواریں ہیں اور اس طرح یہ قافلہ جناب مسجد الحرام میں جاتا ہے, کفار کے دل دہل گئے. اب ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ ان کے پاس عمر بھی ہیں, حمزہ بھی ہیں. اور حضرت عمر نے ایک شاندار اعلان کیا, جس کو اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو, جس کو اپنے بچے یتیم کروانے ہوں, آج عمر کے سامنے آ جائے. علل اعلان نماز شروع ہوتی ہے, علل اعلان سجدے کیے جاتے ہیں. مسلمانوں کو ایک نیا عروج ملتا ہے. علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں, مجھے اور آپ کو عزت کیسے ملی؟ میں اور آپ عزت والے بنے ہیں جب سے مسلمان ہوئے ہیں. اسلام نے مجھے اور آپ کو عزت دی ہے. حضرت عمر کا مرتبہ یہ ہے, علماء فرماتے ہیں جب سے عمر ایمان لائے ہیں اسلام کی عزت بلند ہوئی ہے. کمال ہو گیا نا. ایک شخصیت ایسی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عمر کے ایمان لانے سے اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا. اللہ اکبر. رب عز و جل نے یہ مقام عطا کیا. آپ اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار ناہنجار کے سامنے نبی پاک کے ساتھ ساتھ جناب وہ وزیر و مشیر کی حیثیت سے شامل رہے. محسن امت, خلیفہ اول, امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا. آپ نے تخت خلافت پر رونق افروز رہ کر جانشینی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام تر ذمہ داریوں کو بطریق احسن آپ نے پورا کیا. اتنی محبت پیارے آقا سے, اتنا پیار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ زندگی بھر ایک دعا کرتے رہے. آؤ آج ان کا تذکرہ ہے, ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں, اللہ یہ دعا میرے اور آپ کے حق میں قبول فرمائے. حضرت عمر دعا کرتے, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ. اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت عطا فرما اور تیرے حبیب کے شہر مدینہ منورہ میں موت عطا فرما. اللہ نے یہ تمنا کیسی پوری کی؟ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو نماز قضا کرتے ہو, سنو, حضرت عمر آخری وقت بھی نماز کا کیسا شوق تھا. نماز فجر پڑھ رہے ہیں, دشمن نے حملہ کیا, آپ زخموں سے چور چور ہو گئے, اور پھر یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش کیا. 63 برس آپ کی عمر ہے. اللہ نے شہادت بھی دی, موت بھی مدینے میں ملی, اور محبوب کا ساتھ کیسا ملا کہ آج بھی سنہری جالیوں کے اندر نبی پاک کے ساتھ روضہ انور میں موجود ہیں. ساری دنیا میں جب بھی کوئی مدینہ منورہ حاضری دے گا, روضہ رسول پر جہاں جائے گا, نبی پاک کی بارگاہ میں جب سلام پیش کرے گا, اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرے گا. اللہ غنی,
حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر وہ ہستی ہیں جنہیں شیخین کریمین کہا جاتا ہے. یہ میرے آقا کے دو صاحب ایسے ہیں جو آج مزار میں بھی ساتھ ہیں. اور ایک حدیث پاک کا بڑا پیارا مضمون ہے. ایک بار میرے آقا صحابہ کرام کے سامنے تشریف لائے. دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، یار غار ہیں. بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہے. اور جب یہ دونوں لے کر آگے آ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا دیکھ لو جس طرح آج ہم آئے ہیں اس طرح میدان محشر میں بھی اسی طرح آئیں گے. کیا کمال ہے، کیا ہستی ہے، کیا مرتبہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان مبارک مزارات کے بارے میں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز میں. روضہ انور کا منظر ذرا سوچو. میرے آقا ہیں گنبد خضرا کے مکین، فاروق اعظم ہیں، صدیق اکبر موجود ہیں. پہلے پیارے آقا کے پہلو میں سیدنا ابو بکر صدیق کا مزار، سیدنا ابو بکر صدیق کے پہلو میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار. اور ایک اور ایمان افروز بات بتاؤں کہ ایک اور ہستی ہے جو دنیا میں آنے والی ہیں جن کا مزار سنہری جالیوں کے پیچھے بنے گا، گنبد خضرا کے نیچے وہ بھی دفن ہوں گے. اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جب قیامت سے پہلے وہ تشریف لائیں گے، جتنا عرصہ دنیا میں گزاریں گے، جب وہ دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو نبی پاک کے ساتھ روضہ انور کے اندر ہوں گے. اب ذرا سوچئے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بتاؤں اس گنبد کے نیچے کیا ہے؟ فرماتے محبوب رب عرش ہے. عرش والے مالک کا محبوب وہ کہاں ہیں؟ اس سبز قبہ میں. محبوب رب عرش ہیں اس سبز پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. عتیق لقب حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ ہے. سنو، محبوب رب عرش ہیں اس سبز پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. سادین کا کران ہے پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے. کیا بات ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت وہ ہے جن سے خوف خدا سیکھنے کو ملتا ہے، عشق رسول سیکھنے کو ملتا ہے، احساس ذمہ داری سیکھنے کو ملتا ہے، تقوی سیکھنے کو ملتا ہے. اور اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں کس طرح فیصلے کرنے ہیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے. عبادت کا شوق کیسا ہونا چاہیے یہ سیکھنے کو ملتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیے عشق رسول کیسا تھا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کوئی غریب اگر مجھے سن رہا ہے، کوئی پریشان مجھے سن رہا ہے، کوئی چھوٹے سے گھر میں رہنے والا مجھے سن رہا ہے، کوئی کرائے کے گھر میں رہنے والا سن رہا ہے، جس کی تنخواہ تھوڑی ہے، گزارا مشکل سے ہوتا ہے، وہ سن رہا ہے. سنو، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، مالک کے جنت کی بات کر رہا ہوں، اس آقا کی بات کر رہا ہوں جو رب کے حبیب ہیں. ان کا مرتبہ کیا ہے پوچھو میرے امام سے. کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. آقا ہم فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اس آقا کی بات کر رہا ہوں. فاروق اعظم نبی پاک کے آشانے میں تشریف لے گئے. آقا آرام کر رہے ہیں. پیارے آقا نے جو آرام کیا تھا نا، جس چٹائی پر آرام کر رہے تھے اس پر کوئی کپڑا نہ بچھا ہوا تھا. آپ کے سر مبارک کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس قدموں کی طرف سلم درختوں کے پتوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. سر اقدس کے پاس چمڑا لٹک رہا تھا. آقا کھڑے ہوئے تو آپ کے جسم اقدس پر چٹائی کے نشان تھے. یہ دیکھ کر فاروق اعظم رونے لگے. زارو کتار رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب میرے آقا نے دیکھا کہ عمر رو رہے ہیں، کہا عمر کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ عرض کرتے آقا کیسر و کسرا کے بادشاہ دنیاوی آسائشیں اٹھائیں، بڑے بڑے محل ہیں، ان کے بیڈ رومز ہیں، غلام ہیں، ان کے پاس آسانیاں ہیں. آپ رب کے حبیب ہیں اور چٹائی پر سو رہے ہیں، آپ کے جسم پر نشانات ہیں. آقا لگزری نام کی کوئی چیز نہیں آپ کے پاس. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا کی عارضی نعمتیں ہوں اور تمہارے لیے آخرت کی ابدی نعمتیں ہوں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. حضرت عمر کو نبی پاک سے پیار کتنا، آقا کی تکلیف دیکھی تو زارو کتار رونے لگے. اور دوسری بات سبحان اللہ، نبی پاک نے شاندار لیسن دیا ہے، سبق دیا ہے کہ میرے آقا نے بھی زندگی کیسی گزاری. شعر تو بڑے غور سے سنتے ہیں، جھوم کر پڑھتے ہیں کہ ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا. مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ. مدنی مدینے والے مگر آقا کی ان باتوں پر غور کیوں نہیں کرتے کہ نبی پاک فرماتے ہیں ہمارے لیے اخروی نعمتیں ہیں. جو غریب ہو، جو مسکین ہو، جو پریشان ہو،
اگر وہ صبر کرے تو مالداروں سے کئی سو سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ ابدی نعمتیں اسے عطا فرمائے گا۔ میں کل ہی ایک روایت پڑھ رہا تھا، احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا، کوئی شخص بازار جائے، بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم بازار جاتے ہیں، کوئی چیز دیکھتے ہیں پسند بھی آتی ہے، خرید نہیں سکتے، واپس آ جاتے ہیں۔ کہا فرمایا بازار جائے اور بازار جا کر وہ اس چیز کو خرید نہ سکے اور حسرت کے ساتھ واپس آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صبر کرنا ہے۔ اب بازار گئے، یار میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، اتنا مہنگا جوتا خرید ہی نہیں سکا، میں تو بکرے کا گوشت لے ہی نہیں سکا، آج تو چکن بھی نہیں لا سکا، سبزی ہی لے آیا۔ یہ شکوے نہیں کرنے، صبر، یا اللہ تیرا شکر، تیری مہربانی، جو تو نے دیا تیری مہربانی۔ جوتا نہیں خرید سکا، پیر تو ہے نا، پیر بھی نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے بہت عطا فرماتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج شکوہ ہے، شکایت ہے، ہم اپنے سے جناب آگے والوں کو دیکھ کر پریشان ہیں۔ پی این ٹی سے ویسے بھی ڈیفنس بہت قریب ہے، تو ذرا بڑی گاڑی گزری تو حسرت شروع ہو گئی، بڑا بنگلہ دیکھا تو حسرت شروع ہو گئی۔ ارے جناب جھونپڑی میں رہنے والوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ بس کی چھت پر سفر کرنے والے کو اسکوٹر والا کیوں نہیں دیکھتا کہ چلو اللہ نے اسکوٹر تو دی ہے، اپنی سواری تو موجود ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، نعمتوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو سکون آ جائے گا۔ اگر آگے والوں کو دیکھو گے تو کبھی یہ ریس ختم نہیں ہوگی۔ ہاں آگے والے کو دیکھنا ہے تو نیکیوں والوں کو دیکھو، عبادت کرنے والوں کو دیکھو، روزے رکھنے والوں کو دیکھو، دین کی خدمت کرنے والوں کو دیکھو۔ آج حضرت عمر کا تذکرہ اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ کیا عبادت ہے، کیا ریاضت ہے، قطعی جنتی ہیں، نبی پاک سے جنت کی بشارت مل چکی ہے، مگر پھر بھی خوف خدا کے آنسو ہیں، پھر بھی رات رات بھر سجدے ہیں۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج جس عظیم ہستی کا ہم نے تذکرہ کر رہے ہیں، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک ساتھی کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ غنی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے وہ حدیث تو سنی کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب ایک اور پیارا انداز دیکھیے، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے اجازت مانگی کہ میں عمرے پر جانا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعا میں نہ بھول جانا۔ کونین کے والی نبی پاک اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ بعض روایات میں یوں بھی آیا کہ اے میرے بھائی اپنی دعا میں ہمیں بھی شامل رکھنا۔ امیر المومنین فاروق اعظم فرماتے ہیں، جہاں کی تمام تر نعمتوں سے بڑھ کر میرے لیے یہ نعمت تھی کہ میرے آقا نے مجھے اے میرے بھائی کہہ کر پکارا، نبی پاک نے مجھے یہ لقب عطا کر دیا، اور مجھے کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ ایک بار میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، ساری دنیا نبی پاک کے فضائل بیان کرے، اس ہستی کا عالم کیا ہوگا جس کی فضیلت میں حدیث پاک مل جائے۔ آقا فرماتے ہیں آسمان کے تمام فرشتے حضرت عمر کی عزت کرتے ہیں اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کے چراغ ہیں۔ ایک اور جگہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل کی رضا حضرت عمر کی رضا ہے اور حضرت عمر کی رضا اللہ عز و جل کی رضا ہے۔ سبحان اللہ، اس قدر باتیں ہیں، اس قدر چیزیں ہیں کہ ایمان تازہ ہو جائے کہ کیسے کیسے کرامت اور فضائل رب نے عطا فرمائے۔ اہل مصر کرامتیں کیسی، ایک کرامت سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضور ہمارے یہاں دریائے نیل کی ایک رسم یہ ہے کہ سال میں ایک بار ایک لڑکی کو تیار کر کے اچھے کپڑے پہنا کے ہم اس دریا میں غرق کر دیتے ہیں، تو یہ دریا جاری ہوتا ہے۔ ہماری رسم یہ ہے کہ جس سال لڑکی کو نہیں اس دریا میں ڈبوئیں گے تو دریا جاری نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسی رسم اسلام اجازت نہیں دیتا۔ لوگوں نے کہا حضرت نہیں کریں گے تو پانی نیچے چلا جائے گا۔ نہیں، بالکل نہیں جائے گا۔ آپ نے خط لکھا حضرت عمر کو کہ حضور ہمارے مصر میں ایسی رسم ہے اور یہاں تو لوگ کہتے ہیں جب تک لڑکی کو غرق نہیں کیا جائے گا دریائے نیل جاری نہیں ہوگا۔ کرامت دیکھو، حضرت عمر خود نہیں گئے، خط لکھا۔ کس کے نام خط لکھا؟ دریائے نیل کے نام خط لکھا۔ کوئی دریا کے نام بھی خط لکھتا ہے؟ مگر چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔
جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا سوچئے، حضرت عمر نے خط لکھا دریائے نیل کے نام، حضرت عمر بن عاص کو بھیجا، اس خط میں کیا لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو جاری ہو جا، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو پھر ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے ہی اس رکے کو ڈالا گیا، دریائے نیل کیسا جاری ہوا کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، اس کے بعد دریائے نیل خشک نہیں ہوا، آج تک جاری ہے۔ یہ ہے شان اللہ والوں کی۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس مبارک ہستی کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم تربت سیدنا فاروق اعظم پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔